اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ خالی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی محسوس لگتی ہے۔ اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو وہ کمی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھروں سے پانی نکال سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا دیں گے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اصل محبت سمجھ کر اپنی زندگی کو گزاریے۔ اللہ پاک سے محبت کریے اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ساری باتیں کیا کریں۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں صرف اور صرف وقتی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ اور جو آپ کے اندر دعا کی ایک چاہت ہے اس کو جاری رکھیے گا، کیونکہ اس چاہت نے ہی آپ کو اللہ پاک کے قریب کیا ہوا ہے۔ یہ من پسند چیز بھی آپ کو مل جائے گی، بس تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے، توکل اور یقین کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ پاک وہاں سے عطا کر دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قبولیت میں اگر تھوڑی سی دیری ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے اور آپ کے لیے بہت جلد وہ اسباب بنا کر عطا کر دیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کی دعا کو قبول کروا دیں گے۔ ایک دن آپ دیکھو گے اور آپ خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ میری دعا نے ایسے قبول ہو جانا تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے صبر کا صلہ مجھے مل گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا کے ذریعے ہی بہت بہت کرم فرمایا ہے لوگوں پر، تو بس پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک سے مانگتے رہیے، اپنے اس یقین کو، توکل کو ٹوٹنے مت دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کر اپنی باتیں کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ادھورے قصوں کو تکمیل تک پہنچانے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہترین طریقے سے نامکمل کہانیوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی لگن تمہارے دل میں لگائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی جو ہے کس طریقے سے میرے قریب ہو سکتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دعا بار بار آپ کی زبان پر آ جاتی ہے تو بس پھر یہی بات ہے نا کہ آپ کی دعا کا جب نکلنا آپ کی زبان سے ہوتا ہے تو وہ ادا اللہ پاک کو پسند آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان مجھ سے مانگتا رہے، اور اس کا مانگنا مجھے اتنا پسند ہے کہ یہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کن کہہ دیں گے اور فیکن ہو جائے گا، دور ہو جائیں گی یہ مایوسی کی راتیں، خوبصورت سا سویرا آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تھکنا آپ نے نہیں ہے، نہ ہی آپ نے مشکلوں سے ڈر جانا ہے۔ اللہ پاک کے قریب رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو آپ کی من پسند چیز بھی نواز دیں گے، اور جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بہترین کر کر عطا کر دیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں نہیں بھی لکھی ہے، دعا کی توفیق اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ مانگے اور بے شمار مانگے اور بے انتہا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو نواز دیں گے۔ ساری بات تو بس توکل اور یقین کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ سلجھ جاتے ہیں، اور زندگی کی جو کہانیاں نامکمل ہوتی ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ کی زندگی کی کہانی کو بہترین طریقے سے خوشیوں کے ساتھ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک کہنا چاہوں گی، تو میری پیاری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، اور میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے آگے جو ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور میری پیاری آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہے، اور چند سوالات ہیں جو کہ میری پیاری بہنوں نے اور بھائی نے مجھے بھیجے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میری پیاریوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ آپ ہی میری اکثر جو ہے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور میں اتنا زیادہ تھک جاتا ہوں کہ عشاء کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. پلیز مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے نمازوں کا پابند بن سکتا ہوں اور میری اگر نماز قضا ہو جائے تو میں کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں. پلیز جواب ضرور دیجیے گا, مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. وعلیکم السلام بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے انشاءاللہ, آمین ثم آمین. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ نماز کی جو ہے نا کسی بھی حالت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے دن کے ہر کام کو کر لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں, آفس بھی جانا ضروری ہے, آفس کے بعد گھر آ کر بھی آفس کا کام کرنا ضروری ہے, یا اگر کوئی بزنس کریں تو بزنس کی باتیں بھی گھر آ کے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ دنیاوی کاموں کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں مال و دولت ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتے ہیں. تو دیکھیے نماز کو جو ہے نا آپ نے قضا نہیں کرنا ہے. آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں سوچ لینے کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے میں جتنا مرضی تھکا ہوا ہوں, جو مرضی ہو جائے, میں نے نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر عشاء کی نماز میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو بھی رہی ہے نا, جب عشاء کی نماز کو ادا کر لیں گے اس کے بعد دیکھیے گا آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور غائب ہو جائے گی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ہمیں شیطان بہت ہی پیاری نیند دیتا ہے. تم سوئے رہو, سردی ہے, کہاں تم اٹھو گے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے, یا چلو اگر گرم پانی بھی میسر ہے تو پھر بھی سو جاؤ نا, اتنا گرم ہے تو مت اٹھو, کیا ضرورت ہے. لیکن دیکھیے جب ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں, اس وقت میں بیدار ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے وفا کرتے ہیں, اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, تو وہیں پر شیطان کا سارا سٹیمنا وہ لوز ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ کو میں یہ بات بتاؤں گی کہ عشاء کی نماز کے وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آج رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد اگلے دن کامنٹ سیکشن میں آ کر مجھے دوبارہ بتانا ہے. جب بھی آپ میری ویڈیو کو سنیں تو آپ نے بتانا ہے کہ پھر آپ کی تھکاوٹ کہاں جائے گی. دیکھیے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے, وہ شیطان کی طرف سے سستی دلائی جاتی ہے, اور شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کہتا ہے نہیں نہیں تم تو بہت تھک گئے ہو, تم تو صبح سے کام کر رہے تھے, تم گھر آ کر بھی دیکھو تم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں, تو بس چھوڑو اب عشاء کی نماز کیا پڑھنی ہے, تم سو جاؤ. تو دیکھیں اللہ پاک جو ہے آپ کو اگر توفیق عطا فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کی, تو بالکل بھی قضا مت ہونے دیں کہ فرض نماز کی کسی بھی حال میں ہمیں چھوٹ نہیں ہے. ہم نے فرض نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ پاک نے دیکھیں ہمیں کتنے خوبصورت لمحات دیے ہیں, 5 وقت اللہ پاک ہمیں بلاتے ہیں, آؤ تم نماز کی طرف, آؤ تم کامیابی کی طرف. اگر ہم اپنی ٹائرڈنس کو دیکھتے رہیں یا ہم یہ دیکھتے رہیں کہ نہیں میں تو بہت بزی رہا ہوں, میرے لیے تو بہت مسئلے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, تو اللہ پاک سے مانگے, اللہ پاک تو ہر چیز کو آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ پاک کے پاس جب جائیں گے نا, آپ بات کریں گے, اللہ پاک سے دعا کریں گے, نماز پڑھیں گے, ساری کی ساری جو آپ کی پریشانیاں ہیں, جو معاملات ہیں آپ کے حل ہو جائیں گے. اور آپ نے پوچھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ایسا کریں کہ اگر فجر کی نماز آپ کی فار ایگزامپل قضا ہو جاتی ہے تو آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو ہے عصر کی نماز کے بعد جو ہے کوئی سجدہ ایکسٹرا ادا نہیں کر سکتے ہیں. کہ اگر عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے نا تو پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کوشش یہی کریں کہ آپ کی فجر جو ہے وہ قضا نہ ہو, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ دن کی شروعات جب اللہ پاک کے کلام سے کریں گے, نماز سے کریں گے, تو اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کیجئے گا, اس طریقے سے اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی. انہوں نے لکھا السلام علیکم, آپ ہی اگر کسی انسان کو جو ہے ہم دعاؤں میں مانگے, چاہے وہ جتنا مرضی دور ہو چکا ہو, پھر بھی ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں وہ مل جائے, پلیز اس بارے میں جواب ضرور دیجیے گا, کیونکہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو تم دعا مانگ رہی ہو وہ ناممکن ہے, اور انہوں نے اپنی ہیلتھ کا ایشو کوئی بتایا ہوا ہے ساتھ. میری پیاری بہن وعلیکم السلام, اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو, تو آپ مانگیں اور لوگوں کی باتوں کو غور مت کریں. لوگوں نے جو ہے یہی بولنا ہوتا ہے, اور لوگ جو ہمیشہ ہے نا نیگیٹو پوائنٹس سے آپ کے ذہن میں فیڈ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا, کسی کو کم از کم ایک اچھی سوچ دے دیں. اور اگر دیکھیے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, لوگوں کی باتیں کس طریقے سے انسان پر افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے ایک کاپی لی ہے, کاپی میں سے آپ نے ایک پیج کو جو ہے وہ پھاڑ لیا, آپ نے اپنے ہاتھ میں اس پیج کو پکڑا ہے, وہ پہلے پیج بالکل کلیئر ہے, کوئی اس میں لائن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے,
بالکل اچھا صاف ستھرا سا ایک کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کاغذ کو جو ہے آپ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دبوچتے جائیں گے یا موڑتے جائیں گے تو اس کاغذ کی شکل ہی بدل جائے گی۔ ایسے ہی میری پیاریوں نیگیٹو اور پازیٹیوٹی کا جو ہے سائن ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا تو ہمیں اس کو پازیٹیو چیز کی وائب دینی چاہیے اور رائٹ وے پر اس کو چلنے کی جو ہے ہدایت دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کی باتوں کو سنتی رہیں گی، آپ لوگوں کی باتوں کو سوچیں گی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ناممکن ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے میری پیاریوں؟ اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے، اللہ پاک سے ہم نے مانگنا ہے، اللہ پاک سے ہم نے اپنی باتیں کرنی ہے، تو لوگوں کی باتوں کو ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اور اگر آپ سوچیں گی نا تو وہ کیا ہوگا، آپ کی ہیلتھ میں زیادہ ایشو کریٹ ہو جائیں گے، آپ سوچ سوچ کر اپنی دعا کو جو ہے کرنا بھی چھوڑ دیں گی لوگوں کی باتوں میں آ کر، اور آپ کہیں گے کہ بس اب تو سب کچھ ناممکن ہے، مجھے تو دعا ہی نہیں کرنی۔ میری پیاریوں دعا جو ہے نا وہ اللہ پاک سے باتیں کرنے کا ایک خوبصورت ترین ذریعہ ہے، تو ہمیں اس ذریعے کو اویل کرنا ہے اور اللہ پاک سے بے شمار اور بے انتہا باتیں کرنی ہے۔ اور میری پیاریوں اللہ پاک سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ پاک سے باتیں کر کے آپ کو ایسے ایسے جوابات بھی ملتے ہیں، یقین کیجئے یقین کیجئے۔ میں آپ کو پرسوں کی ایک بات بتاتی ہوں کہ پرسوں صبح میں نے ایسے ہی میں نے اللہ پاک سے نا فجر کے ٹائم پر کوئی بات کی تو اس کا جواب مجھے ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں مل گیا اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اور وہ جواب بھی جو تھا نا وہ مجھے میری کسی پیاری کے لیے ملا، تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد مجھے دوپہر میں ان کا میسج بھی آیا کہ آپ یا میری میریکل سٹوری شیئر کر دیں، تو میری پیاری اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ آپ ہی کب اس کی میریکل سٹوری شیئر کریں گی، تو انشاءاللہ بہت جلد میں شیئر بھی کروں گی۔ بس دیکھو اس کا جو جواب آیا تھا نا وہ یہی تھا، سورہ الم نشرہ کی جو آیت ہے نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو وہی جواب میرے سامنے آیا تھا، اور الحمدللہ دوپہر کے ٹائم اس کا مجھے میسج آ گیا انسٹا پر کہ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ میری پیاریوں بس میں یہی کہوں گی کہ لوگوں کی باتوں کو مت سوچا کریں، اچھا سوچا کریں، دوسروں کو بھی اچھی سوچ دیا کریں۔ دیکھیں جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں آپ کے لیے بھی راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے، اور جو آپ کے حق میں بہترین ہے نا، جس انسان کو آپ دعاؤں میں مانگ رہی ہیں، اگر اس کی نیت صاف ہے، بہترین ہے آپ کے حق میں، تو اللہ پاک ضرور راستے اور منزل آسان کر دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری آنٹی لکھتی ہیں، السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ حسنین کیسا ہے؟ اس کو میری طرف سے بہت سارا پیار دینا اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ میں جو ہوں آپ کو اپنی بیٹی کے تھرو اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں، آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے، مجھے انتظار رہے گا۔ میری زندگی میں ہر موقع پر کہہ لو کہ بیٹا معجزات پہ معجزات کیے ہیں اور کرم فرمایا ہے، لیکن میں آپ کو جو دو خاص معجزات ہیں میری زندگی کے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایسا تھا کہ میری بیٹی جو ہے میرے بھائی کے بیٹے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، جب اس نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب اگر کوئی اولاد آ کر آپ سے اپنی بات کرے تو اس کی بات کو نہ کہ صرف سننا چاہیے بلکہ اس کی بات پر غور بھی کرنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں تو اگر ان کے بچے آ کر ان سے کوئی بات کریں تو ان کی بات کو اہمیت دیں، جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایسی غلطی مت کریں۔ پھر بیٹا ایسا ہوا کہ میری بیٹی کی جو ایج تھی 28 ایئرس تھی، تو اس کے لیے بیٹا میں نے کچھ پرپوزل والوں کو کہا ہوا تھا، تو ان میں سے ہی ایک پرپوزل آیا جو کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کی پسند کو ترجیح نہ دیتے ہوئے وہاں پر اس کی شادی کر دی۔ پھر بیٹا ایسا ہوا کہ وہ میرا غلط فیصلہ تھا، میری بیٹی کو بہت ہی زیادہ ناقص سے پریشان کیا، میری بیٹی کو مینٹلی طور پر بہت زیادہ ویک کر دیا۔ ابو اور ان کے بھائی جو ہیں جا کر اپنی بہن کو واپس لے آئے، تو بیٹا بس جو میری بیٹی ہے اس کو ڈیورس ہو گئی۔ اب میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا سب کچھ۔ بیٹا میری بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، غلطی کا قصوروار بس میں اپنے آپ کو ہی سمجھتی تھی، لیکن بیٹا کچھ چیزیں جو ہیں انسان کو سبق سکھانے کے لیے ہی ہوتی ہیں، جو کہ اللہ پاک نے مجھے سکھایا کہ جیسے کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوگا اور کبھی کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، بیٹا نہ کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کی وجہ سے مجھے بدل دیا۔ الحمدللہ بیٹا میری بیٹی بھی اللہ پاک کے بہت قریب ہو گئی، کیونکہ بیٹا میری بیٹی کی جو مینٹلی کنڈیشن ہو چکی تھی، کافی ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی دکھانا پڑا تھا، اس کے باوجود بھی بیٹا حل ہمیں نہیں مل پا رہا تھا۔ میں جو ہوں ہر بدھ کے دن جو ہے درس پر جاتی ہوں، تو وہاں پر جو ہے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ درس کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی، اور بیٹا لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے کافی لوگوں کو شفا ملی ہے۔ بس بیٹا اس دن کے بعد جو ہے میں نے بھی درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، اور میری بیٹی بھی ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازی ہو گئی، اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم بھی درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ پھر بیٹا ایسا ہوا کہ درود ابراہیم میری بیٹی پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا
کرتی تھی، اور جو کہ بیٹا ایسا تھا اس کے بارے میں میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا، جو کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اس کا بھی بیٹا ایک جگہ پر رشتہ ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کی آگے بات بن نہیں پائی، تو وہیں سے اس کا رشتہ جو ہے ٹوٹ چکا تھا۔ کہ اس درس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی بھی زندگی میں پریشانی یا مشکلات ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 341 مرتبہ 341 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بیٹا میری بیٹی نے جو ہے مسلسل 18 دن تک الحمدللہ بیٹا اسی طریقے سے پڑھا، اور میرے بھائی کے جو بیٹے کا پروپوزل تھا بیٹا خود بخود چل کر میرے بھائی جو ہیں ہمارے گھر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا زندگی میں واقعہ ہو چکا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ گزر چکا ہے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں کر دیں، اور ہم دونوں بہن بھائی بھی آپس میں ملے رہیں گے۔ اور بیٹا میں تو حیران ہو گئی، اور اسی وقت جو ہے میرے بھائی کے سامنے ہی ڈرائنگ روم میں جانماز بچھایا، اور بیٹا میں نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا، کیونکہ بیٹا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس ٹائم اپنی بیٹی کی بات کو نہیں سنا، اسی لیے اس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں مشکلات آئی ہیں، اور آج جب اس کی دعا قبول ہو رہی ہے تو میں کیوں اس چیز میں رکاوٹ بنوں۔ خیر بیٹا ان کے ابو بھی مان گئے، اور الحمدللہ بیٹا میری بیٹی کی دعا کو اللہ پاک نے 18 دن میں قبول کر لیا، اور میرا بھائی خود بخود رشتہ لے کر میری بیٹی کے لیے آ گیا۔ آج میں اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں خوش دیکھتی ہوں تو بیٹا بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کسی کو بھی جو ہے اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی کوئی غم نہ ہو۔ تو بس اگر کوئی ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، میں کہنا چاہوں گی کہ بیٹے بیٹیاں دونوں کی خواہش کو ترجیح دیا کریں، کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے بچوں سے ان کی رضامندی جان لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری زندگی میں میرے لیے درود ابراہیم پڑھنے سے کیا میریکل ہوا۔ اللہ پاک نے ہر دعا کو ہی قبول کیا ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بیٹا میں جو ہوں فجر کی نماز کے وقت اٹھی ہوں، اور بیٹا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایسا تھا کہ بیٹا میرے 2 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ شادی شدہ ہیں، جس بیٹی کا ذکر میں نے آپ کو کیا وہ تو ماشاءاللہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ اب بیٹا ایسا تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہی اوپر والے پورشن میں تھے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں جگایا، اور بیٹا اسی کیفیت میں جو ہے میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں میرے کانپ رہے تھے، مجھے پسینے آ رہے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جو تھی وہ بیٹا مجھے میرے حلق میں محسوس ہو رہی تھی، اتنی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ کنڈیشن میری ایسی کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ بیٹا مجھے اس ٹائم جو ہے مائنر اٹیک ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ فجر کی نماز کو بہت ہی مشکل کے ساتھ ادا کیا۔ میں نے کہا اگر جان نکلنی ہوگی تو سجدے میں ہی نکل جائے گی۔ بس بیٹا میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا ہی تھا کہ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوگی جب میں سجدے میں گئی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا میں نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے سے اٹھ نہیں پا رہی، جسم جو ہے وہ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز کو ادا کیا، اور وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے جو ہے میں درود ابراہیم کا ذکر کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ بس جو ہونا ہوگا ابھی ہو جائے گا۔ ان کے ابو جو تھے وہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اور بیٹا میں جو ہوں ان کو بلانے سے قاصر تھی، چیزوں وغیرہ کو کمرے سے پھینکا، لیکن بیٹا وہاں تک آواز نہیں پہنچ پائی۔ پھر بیٹا بس میں درود ابراہیم پڑھتی رہی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے وہیں جانماز پر مجھے سکون کی نیند آ گئی، اور بیٹا اسی مائنر اٹیک کے دوران جو ہے بیٹا میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اب میرے ہسبینڈ جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا تو بیٹا وہ مجھے فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، کیونکہ میرا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے کہ آپ لوگوں نے گھر میں کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہے؟ تو میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ میں جو ہوں صرف اور صرف درود ابراہیم ہی پڑھ رہی تھی، تو درود ابراہیم پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی ہے۔ اللہ پاک کا یہ کرم ہوا ہے مجھ پر۔ درود ابراہیم سے تو ہر مریض کو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو بس بیٹا میں کہنا چاہوں گی کہ بڑی سے بڑی مشکل زندگی میں آ جائے یا کوئی بھی معاملہ زندگی کا ایسا ہو جائے، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ پاک ہر مقصد کو حل فرماتے ہیں، اور اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ بیٹا میری بیٹی کی دعا کو بھی اللہ پاک نے قبول کیا، میری دعا کو بھی اللہ پاک نے قبول کیا۔ میریکل سٹوریز آپ کے پاس آتی ہیں، میں ایک ایک بچی کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جو بیٹا آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میں آپ کی ہفتے والے دن کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں بھی دعا میں شامل ہوتی ہوں۔ الحمدللہ بیٹا میری بہویں بھی آپ کی ویڈیوز کو فالو کرتی ہیں، میں بھی آپ کی ویڈیوز کو فالو کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی سکون ملتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونے کا بہت ہی خوبصورت ترین ذریعہ بن گئے ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آنٹی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری ان کی بیٹی کی جو دعا تھی اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بس
میری پیاریوں دیکھو جو چیز آپ کے نصیب میں ہے نا وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ پاک سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتے رہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک نہ چاہیں تو ایک پتہ تک جو ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ تو میری پیاریوں آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر بھی آپ اللہ پاک سے کریں۔ ان کی بیٹی نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 341 مرتبہ 341 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی بیٹی کی دعا کو جو ہے 18 دن میں ماشاءاللہ سے قبول کیا۔ جو آنٹی نے اپنا واقعہ بتایا درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے کتنی پریشانی کے وہ لمحات تھے ان پر، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی پڑھیے گا درود ابراہیم۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کر لیں۔ چاہے میں کہوں گی کہ 15 منٹ جو ہے اپنے دن کے نکالا کریں، درود ابراہیم پڑھا کریں، جتنا مرضی ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھا کریں، دوسروں کو بھی تاکید کیا کریں۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ پاک میری پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بھی خوبصورت میریکلز کریں انشاءاللہ۔ اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔